حسد دوستوں سے ہوتا ہے، رشتہ داروں سے ہوتا ہے، پڑوسیوں سے ہوتا ہے، ساتھ کاروبار کرنے والوں سے ہوتا ہے، ایک ہی فیلڈ کے لوگوں میں ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرے، اتنا مردود ہے شیطان، عالم دین کو عالم دین سے حسد کروا دیتا ہے، نعت خواں کو نعت خواں سے حسد کروا سکتا ہے۔ جب نبیوں کے بچوں کو حسد کروا دیا تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ تو یاد رکھیے، اب سوال میرا یہ ٹیسٹ، پہلا ٹیسٹ، کوئی ایسا ہے آپ کی لائف میں کہ جب بھی آپ کے سامنے اس کی تعریف ہوتی ہے آپ کو پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ آپ کہتے ہیں یار کسی اور کی بات کرو نا، کیوں اس کا ذکر کر رہے ہو؟ تکلیف ہو رہی ہے۔ It means there is something wrong in my heart. کچھ نہ کچھ ہے یار، اس کی تعریف کیوں بری لگتی ہے؟ دوسرا ٹیسٹ، کوئی ایسا ہے آپ کی لائف میں کہ جب بھی اس کو ترقی ملتی ہے آپ کو بڑا برا لگتا ہے، یار یہ پھر اور آگے بڑھ گیا، ایک دکان تھی 2 دکانیں، ایک فیکٹری تھی دوسری فیکٹری بھی لگا لی، پاکستان سے باہر بھی بزنس شروع کر دیا، اچھا یورپ کا بھی اس کا ویزا لگ گیا، ایک اور گاڑی لے لی، اچھا اور مشہور ہو گیا، ہمارے محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا، ساری دنیا میں سے جان رہے ہیں۔ اگر آپ کو پرابلم ہے اس کی ترقی میں، اٹ مینز سمتھنگ از رانگ۔ تیسرا اور آخری ٹیسٹ، کوئی ایسا ہے کہ جب اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے، جب اس کو کوئی پرابلم ہوتی ہے، اللہ نہ کرے اس کی گاڑی لگ جائے، اس کی فیکٹری میں آگ لگ جائے، یا وہ بدنام ہو جائے، اس کے ساتھ کوئی ایسی غلطی ہو جائے اور آپ کو پتا چلتا ہے تو آپ کو دل میں خوشی ہوتی ہے کہ یار یہ ہوا کام، مزہ آ گیا۔ اپنے دل پہ بندہ افسوس کرے، اتنا برا دل ہے میرا کہ کسی مسلمان کا نقصان ہوا اور مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ یاد رکھو جو کسی کا برا سوچتا ہے اس کا بھی برا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ حسد کی میں نے آپ کو یوں سمجھے 3 ٹیسٹ بتا دیے ہیں۔ اگر آج دل میں یہ خیال آ رہا ہے نا کہ ہاں یار فیملی میں یا دوستوں میں یا کولیگز میں کوئی ہے ایسا کہ جس کی تعریف اچھی نہیں لگتی، جس کی بربادی کا دل چاہتا ہے، اب سمجھ لو کہ ڈائیگنوز ہو گئی ہے، پازیٹیو آ گیا ہے۔ علاج کیا ہے؟ سب سے پہلا علاج، سبحان اللہ، یہ ہر بیماری کا علاج ہے، جسمانی بیماری کا بھی علاج ہے اور روحانی بیماری کا بھی علاج ہے، اور وہ ہے دعا۔ اللہ سے دعا کرتے رہا کرو، اے اللہ میرے دل کو صاف کر دے، حسد بھی نکال دے، تکبر بھی نکال دے، اے اللہ عجب بھی نکال دے، ریاکاری بھی نکال دے، اے اللہ مسلمانوں کا کینہ بھی نکال دے، گناہگار ہوں میرے دل کو پاک کر دے، تجھے محبوب پاک کے نورانی دل کا واسطہ میرے دل کو اجیالا کر دے۔ رو رو کے اللہ سے دعا مانگتے رہا کرو، وہ کریم ہے، نگاہ رحمت فرمائے گا، یہ دل صاف ہو جائے گا۔ یہ پہلا علاج۔ دوسرا علاج جو کہ تھوڑا سا مشکل ہے، انجیکشن بھی تو تکلیف دیتا ہے نا، یہ سمجھ لو ایک انجیکشن بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کو جس سے حسد ہو گیا ہے نا آپ اس کو تحفہ دیں۔ اب آپ کہیں گے مولانا صاحب بندہ پہلے اچھا نہیں لگتا، آپ کہہ رہے ہیں اس کو تحفہ دیں؟ ہاں، کیوں؟ کیونکہ میرے آقا کی حدیث ہے، تحفہ دو گے محبت بڑھے گی۔ ایک آخری علاج لے لو، وہ کیا ہے؟ واٹ ایور پرابلم یو ہیو ان یور مائنڈ، آپ کو کسی کی دولت سے پرابلم ہوتا ہے، یار یہ پیسے والا ہو گیا میں غریب، پرابلم ہے نا، اب اس کی دولت کے لیے دعا کریں، یا اللہ اس کی دولت میں اور برکت دے دے۔ یہ اینٹی بائیوٹک ہے ہاں، لیکن اس کا فائدہ بتاؤں گا۔ آپ کو کسی کی شہرت سے پرابلم ہے، یہ اتنا مشہور ہو گیا، آپ دعا کریں یا اللہ اس کی عزت میں اور برکت ڈال دے۔ آپ کو کسی کے چہرے سے پرابلم ہے، یار اتنا خوبصورت ہے، یا اللہ اس کے حسن میں اور برکت دے دے۔ ہے مشکل، جب آپ دعا کریں گے نا آپ کو لگے گا یار دل پر بڑا بھاری پڑ رہا ہے، یہی تو علاج ہے۔ لیکن ہوگا کیا اینڈ آف دا ڈے کہ جب کوئی آ کر آپ کو خبر دے گا نا یار وہ اور ترقی کر گیا، اس کا کاروبار اور بڑھ گیا، تو آپ کے دل سے جواب آئے گا میں بھی تو دعا کرتا تھا اس کے لیے، بڑھنا ہی تھا، اللہ کی رحمت سے اور بڑھ جائے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں جب کی کسی مسلمان کی ترقی کی خبر ملے نا آپ نے یہی کہنا یا اللہ اسے اور ترقی دے اور مجھے بھی ساتھ دے دے، میرے رب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ آج تو پرابلم یہ کہ ساتھ کھاتے ہیں، ساتھ بیٹھتے ہیں، ساتھ روز ہوتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ کوئی دوست آ کر کہنا نئی گاڑی لی ہے، اچھا بھائی دکھاؤ تو صحیح کون سا ماڈل ہے؟ یہ والا ماڈل۔ اچھا یار ذرا مٹھائی تو کھلاؤ، مٹھائی بھی کھا لیں گے، جیسے ہی گاڑی لے کر آگے جائے گا سود کے پیسوں سے لیو۔ اپنے گھر پہ کسی نے دعوت کی، شاندار دعوت، نیا گھر بنایا، بریانی بھی کھائی، کھانا بھی کھایا، جیسے ہی باہر نکلے یہ 2 نمبر کے پیسوں سے گھر بنایا۔ یار تمہیں پرابلم کیا ہے؟ اللہ اسے ترقی دے رہا ہے، ہم کیوں تکلیف میں آتے ہیں کسی کی نعمت پر؟ خوش ہونا سیکھو، آپ خود پرسکون ہو جاؤ گے، آپ خود ریلیکس ہو جاؤ گے۔